اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید انسانوں پر اس لیے نازل ہوا کیونکہ اس میں انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کی ایک مینول ہے اور یہ زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، جبکہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والے چیلنجز سے نمٹنا بھی بتاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، تو اس کی ان باکسنگ کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے اس کی مینول کو کھولتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور زبان میں ہو تو ہم اس کو لازمی ترجمہ کرواتے ہیں تاکہ اس پروڈکٹ کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں اور ایسی حرکات سے دور رہیں جن کی وجہ سے اس کے خراب ہونے کا چانس ہوتا ہو۔ اس طرح یہ جسم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں عطیہ کیا گیا ہے اور یہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک ہم کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، اس کے بہترین استعمال اور اس کو مین فنکشن سے باز رکھنے کے لیے اس مینول پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ایسے اجسام بھی ہیں جو ہمارے جسم کو، ہمارے نفسیات کو، ہمارے رویوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں زندگی میں اس سسٹم کو نافذ کر کے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور یہی انسان کو بہترین نتائج تک پہنچا سکتا ہے، اور اس پر منوہن عمل کر کے ہی یہ جسم اور اس دنیا کی نعمتیں ہمیں منزل تک پہنچانے میں کامیاب رہیں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی رینٹ کار سے گاڑی کرائے پر لیتے ہیں اور گاڑی دینے والا ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے کہ کتنے مائلیج کے بعد آپ نے اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، کتنے مائلیج کے بعد آئل تبدیل کرنا ہے، اس کا بریک ڈبل پیڈل پر ہے یا سنگل پیڈل پر ہے، اور جب آپ مالک کو گاڑی واپس کرتے ہیں تو وہ چیک کرتا ہے کہ آیا آپ نے اس کی انسٹرکشن کے مطابق اس کو استعمال کیا یا نہیں۔ اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا گیا تو وہ آپ کو جرمانہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے دنیا کے اس راؤنڈ کو پار کرنے کے لیے ہم کو عطیہ کیا گیا ہے، اور اس پر جواب دہی ہوگی کہ ان آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، ان کانوں سے کیا کوئی فحش بات تو نہیں سنی، اس زبان سے کتنا جھوٹ بولا، کس کس کو گالی دی۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہوگا۔ قرآن کو صرف طوطی کی طرح پڑھنے کے بجائے سمجھنا ہوگا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے میرے لیے کہہ رہا ہے۔ اس میں اگر یہودیوں کے دور کی کوئی بات لکھی ہے تو اس لیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی فطرت آپس میں مشابہ ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو جو غلطی انہوں نے کی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو دوسروں پر چسپاں کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن ہر اس شخص سے گفتگو کرتا ہے جو اس کو پڑھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 76 میں فرماتا ہے، ترجمہ: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسروں سے تخلیق کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر سکی۔ یہ آیات اگر ہم آج کے دور پر فٹ کریں تو وہ فرقہ پرست علماء ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف وہ احادیث سناتے ہیں، جو ایسی قرآنی آیات سناتے ہیں جو ان کو فائدہ دیتی ہیں، جبکہ ایسی آیات اس لیے جان بوجھ کر چھپا لیتی ہیں یا آدھی سناتے ہیں کہ کہیں وہ ان کے خلاف حجت کے طور پر پیش نہ کی جا سکی۔ جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین ایک دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ: ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کے لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ گروہ آج کے دور میں ان جاہل عاملوں اور پیروں فقیروں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن کا علم تو نہیں رکھتے،
اور نہ سیکھتے ہیں، اور نہ صرف خود نہیں سیکھتے، دوسروں کو بھی نہیں سیکھنے دیتے، اور اپنی بیکار اور بے بنیاد امیدوں اور قصوں کہانیوں کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر انہی کے بارے میں انہوں نے اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ آیت 79 میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: پس ہلاکت اور تباہی ہوئے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ اس آیت میں ان مسلک والوں کے بارے میں ہے جو اپنی بات کو اللہ کا فرمان بیان کر کے لوگوں کے مسائل کو ان کی مرضی سے حل کرتے ہیں اور عوض میں ان سے چندے بٹورتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ وعید سناتا ہے کہ تباہی ہے ان کے لیے، کمائی ہوئی دولت بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ جملہ تو ہم میں سے اکثر نے سنا ہی ہوگا اپنے ارد گرد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد نہ لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا ایک بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کر دیتی ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو جملہ نقل ہے، ہم مسلمان اس کو ایسے کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اس لیے ہم پر جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی تو کچھ عرصے بعد ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ ان سے اس متعلق ایک سوال کرتا ہے اور پھر اس کا جواب یوں دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 81، ترجمہ: آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ میں ہی وہ ہمیشہ رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔